کہا کہ بیٹی اپنا بیگ تیار کرو، اگر گرفتار ہو تو سینہ تان کے جانا۔ لوگ نکلتے ہیں کسی مقصد کے لیے، لوگ کسی کی چوری بچانے کے لیے نہیں نکلتے۔ خود لندن بیٹھا ہوا ہے، کارکنوں کو کہہ رہے جناب آپ جا کے آپ سڑکوں پہ نکلیں اور اس کی چوری بچائیں۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سردیوں کا موسم شروع ہو رہا ہے، لیکن ہمارے ملک کی سیاست میں گرمی پیدا ہو رہی ہے۔ اپوزیشن نے جس طرح سے ایک جوائنٹ اپوزیشن کا اعلان کیا اور اس کے بعد انہوں نے حکومت کے خلاف ایک پراپر مہم جو ہے اس کو شروع کرنے کے لیے تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ نیب نے فارمر پرائم منسٹر جو ہیں نواز شریف صاحب کا نام جو ہے وہ انہوں نے کہا ہے جی کہ ایک تو ان کا جو CNIC ہے اور ان کا جو پاسپورٹ ہے اس کو بلاک کر دیا جائے، کیونکہ وہ توشہ خانہ کیس کے اندر ان کو اشتہاری قرار دیا گیا ہے اور بار بار کہنے کے باوجود جو ہے وہ عدالت میں پیش نہیں ہوئے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ان کے ٹریولنگ ڈاکومنٹس کو بلاک کر دیا جاتا ہے تو جو گورنمنٹ بات کر رہی ہے کہ ان کو واپس آنا چاہیے کیونکہ وہ وہاں پہ اپنا علاج کروانے کے لیے گئے تھے، تاہم اس کے برعکس وہاں سے سیاست کی جا رہی ہے، تو ان کی جو واپسی ہے وہ کیسے ممکن ہوگی؟ ECL پر نام جو ہے وہ کابینہ نے ڈالا ہے، شہباز شریف صاحب کی اہلیہ اور دونوں صاحبزادیوں کا نام، ساتھ 10 اور افراد بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ آلریڈی شہباز شریف صاحب اور ان حمزہ شہباز صاحب کا نام جو ہے وہ ECL کے اوپر موجود ہے۔ ساتھ ہی ساتھ PMLN جو ہے وہ ایک ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈیلی بیسس کے اوپر ان کی سینئر لیڈرشپ جو ہے وہ ملاقات کرتی ہے اور جو آنے والے دنوں میں ایک احتجاج کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے اس کے لیے موٹیویٹ کیا جا رہا ہے اور لائن اپ کیا جا رہا ہے اپنی سینئر لیڈرشپ کو۔ اور PMLN نے جو خواجہ آصف صاحب نے کہا تھا کہ ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے اسمبلیوں سے استعفے کے لیے بھی بالکل تیار ہیں، اور جب 80 لوگ اسمبلیوں سے باہر آ جائیں گے تو یہ سینٹ کے انتخابات جو ہیں وہ کیسے کرا پائے گی یہ حکومت۔ آج ہم نے دیکھا کہ بلاول بھٹو صاحب نے بھی جو جزیروں کے حوالے سے ایک آرڈیننس پریزیڈنٹ آف پاکستان نے ایشو کیا تھا اس کو واپس لینے کا مطالبہ کیا اور کہا ہے کہ اس حوالے سے کسی قسم کے کوئی مذاکرات وفاق کے ساتھ نہیں کیے جائیں گے۔ ان تمام ایشوز کا احاطہ کریں گے آج کے پروگرام میں۔ میرے ساتھ موجود ہیں علی پرویز ملک صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون کے آپ مرکزی رہنما ہیں، بہت شکریہ علی آپ نے ہمیں جوائن کیا جی۔ آفتاب جہانگیر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، آپ مرکزی رہنما ہیں PTI کے، اور جناب حیدر زمان قریشی صاحب جو فائننس سیکٹری بھی ہیں اپنی پارٹی کے، مرکزی پیپلز پارٹی کے اور پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں جی۔ علی صاحب میں آپ سے بات کا آغاز کروں گا۔ آپ لوگوں کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ اس حکومت کو ختم کیا جانا چاہیے، ایک فریش مینڈیٹ جو ہے وہ لے کے کوئی بھی پارٹی جو ہے وہ حکومت میں آ جائے۔ مطلب میرا جو سوال آپ سے ہے وہ سادہ سا ہے کہ کیا پاکستان کے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے، پاکستان کی جو عدالتیں ہیں اعلیٰ، پاکستان کے جو ادارے ہیں یا بیوروکریسی ہے جس نے یہ الیکشنز کو ایک قانون کے تحت اس کو کنڈکٹ کروانا ہے، وہی لوگ ہیں جنہوں نے 2018 کے انتخابات کروائے تھے، وہی پروسیس ہے، تو کیا گارنٹی ہے اور کیا آپ لوگوں کے پاس شورٹی ہے کہ آپ لوگ جو چاہتے ہیں اس قسم کا رزلٹ جو ہے اس کے اندر دکھائی دے گا اور یہ حکومت ختم ہو جائے گی اور آپ لوگ جو ہے وہ پاور میں آ جائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وحید بھائی سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آج آپ نے اپنے پروگرام کے اندر دعوت دی جی۔ آپ نے اب اپنا سفر اس چینل کے ساتھ ابھی ریسنٹلی شروع کیا ہے، تو آئی وش یو آل دا بیسٹ جی، اور جس طرح سے آپ جو جرنلسٹک ویلیوز کو آگے لے کے باقی چینلز پہ چلتے رہے، میں امید رکھوں گا نیوز ون کے اوپر بھی آپ اسی طرح اپنا سفر جاری رکھیں گے۔ دیکھیں، آپ کے سوال پہ آتے ہوئے میں آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ جو ساری کی ساری پارٹیز ہیں، چاہے وہ اپوزیشن الائنس کے اندر ہوں یا دوسری سائڈ پہ ٹریجری کی بینچز پہ ہوں، میرے خیال سے کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ کوئی بھی انکانسٹیٹیوشنل سٹیپ آگے لے کے ہم اس ملک کو کرائسس کے اندر دھکیل دیں، پر ہم ایٹ دا سیم ٹائم یہ بھی چاہتے ہیں
کہ جو زیادتیاں پاسٹ کے اندر ہوئی ہوئی ہیں ان کو ریمیڈی ہونا چاہیے. مجھے بتائیں کہ جو یہ الیکشن کا پروسیس گزرا جس سے یہ حکومت الیکٹ ہو کے آئی ہے، تو وحید بھائی مجھے آپ یہ بتا دیں کیا آپ نے وہ الیکشن سے پہلے محکمہ زراعت اور باقی کے جو پریشر ٹیکٹکس استعمال ہوتے ہوئے آپ کو نظر آئے؟ لوگوں نے آخری منٹ پہ جا کے پارٹیوں کی ٹکٹیں واپس علی صاحب میرا سوال جی بالکل میرا سوال ہی یہی ہے کہ دن آپ لوگ کیسے مطلب جب اس قسم کی آپ لوگوں کی ایک ظاہر ہے کہ انٹرنل پارٹی تھنکنگ ہے، ایک برین سٹارمنگ آپ لوگوں کی ہے، تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ وہ کس قسم کے لوگ ہوں گے جو آپ کا الیکشن کو کنڈکٹ کروائیں گے؟ آئی مین دس از اے بگ کوسچن. میں آپ کو تھوڑا سا پرسپیکٹو صرف دے دوں جی کہ جب لوگوں کا ووٹ چوری ہوتا ہے، جب الیکشن کے جو ادارہ ہے اس کو ابیوز کیا جاتا ہے کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کو فیور کرنے کے لیے، تو اس کے کانسیکوینسز کیا نکلتے تھے. تو صرف مجھے 1 منٹ دیجیے گا. تو الیکشن سے پہلے بھی آپ نے معاملات دیکھ لیے، الیکشن کے دن وہ جو سسٹم ڈاؤن ہو گیا، فارم 45 کسی کو کسی بھی پولنگ ایجنٹ کے سائن کے بغیر ملے، اور الیکشن کے بعد جس طرح سے لوگوں کے اوپر پریشر ڈال کے خاص طور پہ آزاد امیدواروں کو جس طرح سے آپ نے پریشر ڈال کے پی ٹی آئی کی حکومت بنائی خاص طور میں پنجاب میں، اس ایکسپیریمنٹ کا آپ نے فیلڈ رزلٹ آگے دیکھ لیا ہے جو لوگوں کی معاشی تکلیف، معاشی قتل کی شکل کے اندر سامنے آ گیا ہے. چینی کی قیمت 100 روپے پلس، ٹماٹر 200 روپے، 20 ایگریڈ بالکل. آپ بالکل جو سوال ہے نا I wanted you to come to that کہ آپ کیسے یہ انشور کر سکتے ہیں کہ جو کچھ 2018 میں ہوا وہ ابھی نہیں ہوگا؟ مطلب اگر آپ لوگ الیکشن میں جاتے ہیں تو that won't be repeated. What is the guarantee with you? وحید بھائی سب سے پہلے تو جنہوں نے یہ سسٹم کو ابیوز کیا ان کو اس سے سبق لینے کی ضرورت ہے کہ عوام کے مینڈیٹ کے ساتھ اس قسم کا مذاق کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ اس ملک کی جو اقدار اور جو ویلیوز ہیں ان کو لے کے وہی حکومت آگے چل سکتی ہے جنہوں نے حقیقی طور پہ عوام کے آگے جواب دے دینا ہوا. تو امید یہ رکھتے ہیں کہ جن اداروں نے اس ایکسپیریمنٹ کو کیا انہوں نے بھی تھوڑی سی انٹروسپیکشن پچھلے 2 سال میں کر لی ہوگی اور اس قسم کا کوئی نیا ایکسپیریمنٹ کرنا نہیں چاہیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اب انٹرنیشنل سپاٹ لائٹ اور آپ جیسے جرنلسٹ جو اس الیکٹرل پروسیس کو کور کریں گے ان کے اوپر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوگی کہ آپ اس کے اندر جو گیپس تھے ان کو پوری طرح سپاٹ لائٹ کریں اور اس سے خوف کھا کے جو ہمارے جو ایسی ایلیمنٹس تھے جنہوں نے شرارت کرنے کی کوشش کی ان کو بھی چیک میں رکھیں. اس کے ساتھ ساتھ کیا بہتر ہوتا کہ پچھلے 2 سال کے اندر ہم ایک دوسرے کو لان تان کرنے کے بجائے، ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالنے کے بجائے ہم ان اسمبلیوں کے فلورز کے اوپر بیٹھ کے کوئی پروڈکٹیو کام کر لیتے. اور وہ الیکشن ریفارمز کا پروسیس آپ کو یاد ہے جب ساری کی ساری اپوزیشن کی جماعتیں حلف لینے کو تیار نہیں تھیں تو عمران خان صاحب نے پہلے دن تقریر کر کے کہا کہ میں وہ الیکشن ریفارمز کمیٹی اور وہ جو سارے کا سارا جو ریزلٹ دیکھے گی. ٹھیک ہو گیا علی بھائی، میں چاہوں گا کہ باقی مہمانوں کو بھی انکلوڈ کر لوں. دین ول کم ٹو دیٹ. جی قریشی صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ دا سیم کوشچن کہ آپ لوگ بھی مطلب یور پارٹی از آلسو ڈیمانڈنگ دیٹ دیر شوڈ بی اے فریش الیکشن سو دیٹ یہ جو گورنمنٹ ہے چونکہ ان کا مینڈیٹ ٹھیک نہیں تھا، تو جن انسٹیٹیوشنز نے کنڈکٹ کروانا ہے الیکشن کا وہ مطلب آپ لوگ کس طرح سے انشور کریں گے کہ جو آپ لوگ چاہتے ہیں مطلب ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جی اس قسم کا رزلٹ آنا چاہیے وہ آپ لوگوں کو حاصل ہو جائے گا؟ وحید صاحب بہت شکریہ، اور I will try and address your questions answer. علی پرویز صاحب نے بھی ایک بیک گراؤنڈ دیا، لیکن آپ کا بہت ہی اہم سوال ہے. لیکن میں آپ کو کچھ باتیں قبل از وقت نہیں بتا سکتا کیونکہ یہ ہماری نیچرلی اپوزیشن کی اسٹریٹجی ہے، لیکن میں آپ کو اندیا دے سکتا ہوں. ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمیں کسی قسم کا رزلٹ ملے. پہلی فالٹ لائن تو یہ ہے، آپ نے دیکھیے کہ 1970 میں آزاد انتخابات ہوئے، اس کے بعد بھی 1-2 انتخابات قبل از جو ہیں قدرے صاف شفاف تھے اس کی ایکسیپٹیبلٹی. ایک چیز تو یہ ہے کہ الیکشن پروسیس کا جو انتظام ہے آئین اور قانون میں الیکشن کمیشن کے پاس ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن اور اس میں ہمارے لیے بھی لرننگ کرو ہے اور جو اور لوگ ہیں اور جو ادارے ہیں ان کے لیے بھی لرننگ کرو ہے کہ ان کو ڈس ایسوسیٹ کرنا پڑے گا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں جہاں ہمیں فردر ایبیوز نظر آیا 2013 میں، آج بھی ہمارا یہ کلیم ہے کہ آر او الیکشن تھا، یہ جو ہے یہ آر ٹی ایس الیکشن ہے، تو ہر باری نیا فارمولا استعمال ہوتا ہے اور کہیں نہ کہیں سے عوام کا مینڈیٹ چوری ہوتا ہے. اب اس کا طریقہ کار جو ہے
اس پہ بہت ساری ڈیبیٹ ہوئی ہے اور آگے بھی ہوگی، لیکن ایک بنیادی چیز جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کے علاوہ، گو کے آئین میں لکھا ہے کہ تمام ادارے الیکشن کمیشن کو سپورٹ کریں گے، لیکن وہ تمام ادارے الیکشن کمیشن کو سپورٹ کرتے کرتے وہ سپورٹ جو ہے وہ ڈکٹیشن میں بدل جاتی ہے، کبھی آر او کی صورت میں بدل جاتی ہے، کبھی پولنگ سٹیشنز کے اندر پولنگ ایجنٹس کو گو کے جو حفاظت کے لیے مامور عملہ ہوتا ہے وہ جو ہے وہ لوگ پولنگ ایجنٹس میں فارم 45 نہیں لینے دیتے، سسٹم بیٹھ جاتا ہے۔ تو ہونا ایسا چاہیے، اور کچھ ملکوں میں ایسے ہے کہ آپ کا سینٹ تو موجود ہوتا ہے نا، اپر ہاؤس تو ہوتا ہے جب بھی الیکشن کمیشن اسمبلیاں تحریر ہوتی ہیں یا انتخابات میں جاتے ہیں، تو الیکشن کمیشن کو ہمیں کسی طریقے سے ایسی لیجسلیشن کرنی چاہیے کہ پارلیمان اکراس پارٹیزن پارلیمنٹری کمیٹی ہو، وہ اوور سائٹ کرے الیکشن کمشنر کو اور اس کے 4 الیکشن کمیشن ممبرز کو، اور وہ ان کو رائٹ لیفٹ نہ ہونے دیں، اور ہمیں کوئی سابق بیوروکریٹ سابق جج نہیں چاہیے۔ آئی تھنک وی شوڈ ناؤ we have come to a time where the chief election commissioner of Pakistan should be a politician, because rightly or wrongly ہم نے بابو بھی دیکھ لیے، آپ اس کو کوئی بھی بندہ وہاں پہ بٹھا دیں، لرننگ کرو ہے۔ میں اپنی تجویز آپ کو دے رہا ہوں، آپ نے ایک سوال کیا نا، اب آپ کو مجھے ایک سولوشن دینا ہے، یہ کم از کم ایک روڈ میپ دینا ہے۔ You believe that the politician would be تو ہمیں الیکٹورل ریفارم ضرور کرنا ہے بفور وی گو انٹو دا نیکسٹ جنرل الیکشن، ورنہ آپ کی بالکل بات صحیح ہے، جو ہے وہ جو ہے نا نتیجہ ادھر سے نہیں ہوگا تو کوئی ادھر سے ہوگا، کسی اور طریقے سے چوری ہو جائے گا۔ تو یہ اور ان لوگوں کو بھی یقیناً سبق سیکھنا ہے کہ انڈیو انٹرفیئرنس ان دی الیکٹورل پروسیس جو ہے اس کے نتائج بھیانک اور خوفناک ہوتے ہیں۔ اس سے بہتر ہے کہ پالیٹیشنز اور تمام وہ لوگ اسٹیک ہولڈرز پاکستان کے انٹرسٹ میں جو سمجھتے ہیں کہ ہماری آراء کا وزن ہونا چاہیے، وہ نیشنل سیکیورٹی ہے اور معاملات ہیں، وہاں پہ ہمارے فورمز آئین اور قانون میں موجود ہیں، اگر وہاں ہم بہتر انگیجمنٹ کر لیں تو شاید ہمیں اتنی محنت نہ کرنی پڑے اور سسٹم کو سیبوٹاج نہ کرنا پڑے۔ ٹھیک ہو گیا۔ آفتاب صاحب، ظاہر ہے کہ یو وڈ لائک ٹو کامنٹ آن جو دو ہمارے قابل احترام جو پینل ہے انہوں نے جو باتیں کی ہے، لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اگر نیب جو ہے وہ یہ لیٹر لکھتا ہے جی کہ CNSA اور پاسپورٹ جو ہے وہ نواز شریف صاحب کا اس کو ضبط کر دیا جائے، بلاک کر دیا جائے، آپ لوگ چاہتے ہیں جی وہ واپس آئیں، تو یہ سارا پھر ہوگا کیسے؟ آپ لوگ کیا واقعی میں چاہتے ہیں کہ وہ واپس آئیں، یا آپ لوگ واقعی میں یہ چاہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب لنڈن میں ہی رہیں کم از کم اگلے 3 سال تک؟ بہت شکریہ وحید بھائی، آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں موقع دیا۔ اچھا، پہلی بات تو یہ کہ اتنا اچھا زبردست پینل ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسی ہم گفتگو کریں گے جس سے کوئی رزلٹ نکلے۔ پہلی بات یہ کہ ابھی آپ کے سامنے علی نے بھی ایک بات کہی اور قریشی صاحب نے بھی ایک بات کی۔ قریشی صاحب نے تو ایک چیز بہت کلیئرلی کہہ دی کہ انہیں اعتماد ہی نہیں ہے اپنے اداروں کے اوپر، انہیں اعتماد ہے صرف پولیٹیشین کے اوپر، کہ پولیٹیشین اگر چیف الیکشن کمشنر ہوگا یا پولیٹیشین ہوگا تو وہ فیئر الیکشن کرا سکتا ہے، باقی ادارے نہیں کرا سکتے۔ ادھر ایک عجیب سی آج بات میرے سننے میں آئی ہے، حالانکہ یقیناً جب پولیٹیشین ہوگا تو اس کی ہمدردیاں کسی نہ کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ ہوں گی، تو وہ کیسے فیئر الیکشن ہو سکتا ہے؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ جو آپ نے سوال کیا تھا وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر اسی سے سینیریو میں الیکشن ہوتا ہے، ابھی قریشی صاحب نے یہ کہا کہ جی 2013 کا الیکشن جو تھا وہ RO کا تھا اور 2018 کا الیکشن تھا وہ IFT کا تھا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی یہ حقیقت یہ بات تھی کہ جی 2013 کے الیکشن میں بھی تمام اپوزیشن نے یہ کھڑے ہو کر پارلیمنٹ میں کہا کہ یہ RO کا الیکشن ہے، ہم اسے نہیں مانتے، یہ سبھی کا سب سے زیادہ دھاندلی شدہ الیکشن ہے۔ لیکن جب سب کو تھوڑا تھوڑا اپنا جگہ پہ جہاں پہ ان کو جانا تھا، جو چیز لینی تھی وہ مل گئی، تو وہ الیکشن ہے وہ اس میں وہ بہت مطمئن ہو گئے اور انہوں نے کہا جی اس سلسلے کو جمہوریت کو آگے چلنا چاہیے۔ آج بھی وہی سینیریو ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ سلیکٹڈ الیکشن ہے، تو سلیکٹ کرنے والے کھلاڑی تو اپنی جگہ پر موجود ہیں، کیا یہ دوبارہ یہی تکلیف ہو، دوبارہ تھوڑی پریکٹس کرنے کے بعد یہی رزلٹ نکلے گا کہ جی آنے والا الیکشن جو ہے وہ بھی سلیکٹ ہے؟ کیونکہ سلیکشن کرنے والے لوگ تو موجود ہیں، وہ ادارے تو موجود ہیں بقول ان کے ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن جو ہے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن ریفارمز ہونے چاہیے، الیکشن میں بہتری آنی چاہیے، تو اس کا بہترین فورم جو ہے وہ پارلیمنٹ تھا۔ پارلیمنٹ کے اندر ہمیں اس پر بحث کرنی چاہیے، پارلیمنٹ پہ ہمیں کوئی بل لانا چاہیے تھا، پارلیمنٹ پہ ہمیں اس پر بات کرنی چاہیے تھی، جو 2 سال کے اندر بالکل نہیں ہوئی۔
حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ بار بار یہ آپ ساری پارٹیوں کی پھر ذمہ داری ہے نا آفتاب صاحب، اسپیشلی دا گورنمنٹ کہ آپ کس طرح سے پارلیمنٹ کو چلانا چاہتے ہیں، قومی اسمبلی کو چلانا چاہتے ہیں، اس کی زیادہ ذمہ داری حکومت کے اوپر پڑتی ہے۔ اپوزیشن نے تو دیکھیں نا ہلا گلا کرنا ہے، شور کرنا ہے، اپنا وہ ریکارڈ کروانا ہے، پروٹیسٹ دے ول گو آؤٹ، the prime responsibility is on the government۔ لیکن اچھا زہید بھائی میں جو بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جی جہاں پہ حکومت کی اگر 75% ذمہ داری ہے تو 25% اپوزیشن کی بھی ذمہ داری ہے۔ وہ کہیں کہ جی ہم یہ ریفارمس لانا چاہتے ہیں اور اس کو پیش کرتے، بل پیش کرتے، اگر اور اس کے اوپر بات ہوتی، بحث ہوتی، بہرحال ایسا نہیں ہوا۔ لیکن میں پھر یہ کہوں گا کہ جی ہمیں یہ چاہیے کہ دو ایشوز ہیں۔ اگر تو ایشو یہ ہے کہ صرف مہنگائی ہے تو پھر تو بالکل ان کو حق پہنچتا ہے کہ جی یہ احتجاج۔ چلے آفتاب صاحب میں اس پہ مہنگائی پہ ڈیفینیٹلی بیکاز اس وقت جو میری پوری بات سن لینا، جی پلیز گو اہیڈ۔ بات سن لیں۔ ہاں اگر تو مہنگائی ہے تو بالکل ان کو حق پہنچتا ہے اور ہر اگر کیا مہنگائی ہے آفتاب صاحب، لوگوں سر میری بات پوری اب تو لوگوں کی سانس بھی آنا مشکل ہو گئی ہے، چیخیں نکلنے والا ٹائم گزر چکا ہے۔ سر میں یہی کہہ رہا ہوں، اگر تو پرابلم مہنگائی ہے تو بالکل حق ہے اپوزیشن کا کہ وہ یونائٹ بھی ہوں، اپوزیشن بھی کریں، روڈوں پر بھی آئیں، سب کچھ کریں۔ لیکن اگر اس کے برعکس دوسرا ایشو یہ ہے کہ جی ہمارے اوپر جو کرپشن کے چارجز ہیں اس کو ختم کر دیا جائے یا اس احتساب کا عمل نہ کیا جائے اور اس پر الیکشن کرایا جائے تو یہ لوگوں کی سمجھ سے بالا تر ہے۔ ناظرین یہاں پہ ایک ٹھیک ہے میں واپس آتا ہوں، ناظرین یہاں پہ ایک شارٹ بریک لیں گے، بریک سے واپس آ کے دوبارہ سے پروگرام کو آپ کے لیے آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، ملکی سیاسی صورتحال کے حوالے سے گفتگو کی جا رہی ہے، اسپیشلی دا ایکسپیکٹڈ پروٹیسٹ اینڈ جو ایک تحریک چلانے کی کوشش کر رہی ہے اپوزیشن، جوائنٹ اپوزیشن، تاکہ اس حکومت کو چلتا کیا جائے، اس حوالے سے گفتگو کی جا رہی ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب علی پرویز ملک صاحب، حیدر زمان قریشی صاحب، آفتاب قریشی صاحب۔ علی صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ سینٹ سے پہلے آپ لوگ اس گورنمنٹ کو ختم کرنا چاہتے ہیں، بیکاز ایک تھنکنگ یہ ہے اپوزیشن کی کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ میجورٹی میں سینٹ میں نہ آئے۔ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی اور ایک ٹائم پہ دے ہیڈ گاٹ دا میجورٹی، آپ لوگوں کی حکومت تھی، آپ لوگوں کی میجورٹی تھی۔ سینٹ کے انتخاب کے اندر کیا ہوا، چیئرمین کے سینٹ کے انتخاب میں کیا ہوا، ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آئی، اس میں کیا ہوا؟ سو میجورٹی، ڈو یو تھنک دیٹ اٹ ڈز میٹر؟ جو ہمارا ایک سسٹم ہے، ہمارے ہاں جو پالیٹکس ہوتی ہے، یا آپ لوگ مطلب صرف لوگوں کو روڈوں، آپ آلریڈی پسے ہوئے لوگوں کو روڈوں پہ کس طرح سے لائیں گے؟ مطلب سینٹ سے پہلے سب کچھ ختم کرنے کا کیا آپ لوگوں کا مقصد ہو سکتا ہے؟ وحید بھائی میں آپ نے جو بات کی نا جی پچھلے سیگمنٹ میں، اس کے اوپر بھی بریفلی ذرا کمنٹ کر دوں۔ آپ نے کہا کہ جی وہ ہمدردیاں جن لوگوں کی اس حکومت کے ساتھ تھیں وہ آج بھی اسی طرح موجود ہیں، تو رزلٹ کس طرح سے فرق آئے گا؟ وحید بھائی بات یہ ہے کہ پچھلے 2 سال کے اندر جس قسم کا فیلئر آپ نے اکنامک فرنٹ کے اوپر، جس کی طرف میں نے اشارہ کیا، یا فورن پالیسی فرنٹ کے اوپر نظر آیا ہے، تو جو مرضی ہمدردیاں آپ کے ساتھ ہوں، آپ زمین اور آسمان کو ایک نہیں کر سکتے۔ اب آپ کو جو ان کی جو نالائکی کا بوجھ ہے ان کو خود ہی اٹھانا پڑے گا، ورنہ وہ باقی کے جو ان کے ہمدرد ہیں وہ بھی اس بوجھ تلے کرش ہو جائیں گے۔ تو یہ ایک بنیادی فرق ہے جو پچھلے 2 سال کے اندر آ گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کہا کہ جو آپ احتجاج کرنے جا رہے ہیں جی، اس سے کیا راستہ نکالا جا سکتا ہے کہ جی اس تکلیف دہ پروسیس سے ہم نہ گزریں؟ تو یہاں پہ آفتاب جہانگیر صاحب موجود ہیں، میرے بالکل بڑے بھائیوں کی طرح ہیں، اور یہ ان چند لوگوں میں سے جو پی ٹی آئی کی آج صفوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، جو صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہتے ہیں۔ ان کو میں آسان ایک سلوشن دیتا ہوں، وہ لے کے میں اپنی لیڈرشپ کے پاس جاؤں گا، اگر یہ اس کے اوپر اپنی لیڈرشپ کو رضامند کر لیتے ہیں تو چلیں، میں یہ سفارش کروں گا کہ احتجاج کو کال آف کر لیں۔ ان کو کہیں جس قیمت کے اوپر جب ہم نے ان کو حکومت دی، جس قیمت کے اوپر چینی دستیاب تھی، یہ میرے سے وعدہ کریں کہ 1 نومبر سے اس ریٹ کے اوپر چینی دستیاب ہوگی، اسی ریٹ کے اوپر جس ریٹ کے اوپر ہم ان کو بجلی دے کے گئے تھے اس ریٹ کے اوپر بجلی دستیاب ہوگی۔ ان کو کہ اس ریٹ کے اوپر جس کے اوپر ہم ان کو ڈالر اور روپے کی پیرٹی دے کے گئے تھے، یہ اس کے اوپر مہیا کریں 1 نومبر سے۔ تو میں اپنی حکومت کو اور حیدر زمان قریشی صاحب کی حکومت پارٹی کو بھی یہ گزارش کروں گا کہ جی احتجاج کو کال آف کر دیں، کیونکہ لوگوں کا بنیادی ایشو جو ان کی نالائکی تھی وہ حل ہو گیا۔
پر اگر یہ نہیں کرتے تو مجھے بتائیں کہ اپوزیشن کی جماعتیں جو لوگوں کا مینڈیٹ لے کے لوگوں کا ووٹ لے کے آئی ہیں وہ کس طرح سے اس ساری کی ساری تکلیف کے پروسیس سے علیحدہ ہو جائیں. علی صاحب دو ڈفرینٹ چیزیں جو ہے نا وہ سامنے آ رہی ہیں. ایک the performance of the government is really I mean اس کے اوپر بہت زیادہ سوالیہ نشان ہیں. آپ بھی باہر جاتے ہوں گے, ہم بھی باہر جاتے ہیں, لوگ بہت زیادہ, خاص کر مہنگائی کے اوپر تو جو آپ بات کر رہے ہیں بالکل صحیح بات ہے. لیکن آپ لوگ مطلب ایک طرف احتساب کے اوپر آپ لوگوں کی کوشچن مارک ہیں, دوسری طرف جو مینڈیٹ ہے اس کے اوپر ہے, اور پھر آپ لوگ سب سے آخری جو آپ لوگوں کا پوائنٹ آف ایجنڈا ہے وہ یہ مہنگائی وغیرہ آ جاتی ہے. تو اس کو کس طرح سے لوگوں کو آپ بیکاز پیپل آر کنفیوزڈ کہ آپ لوگ شاید اپنے جو کیسز ہیں اس سے بچنے کے لیے سارا کچھ کر رہے ہیں یا پاور میں آنے کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں. عوام کا اس میں کوئی مطلب کہیں پہ نظر دکھائی نہیں دیتی عوام کے جو حقوق ہیں. وحید بھائی کسی نے یہ نہیں کہا کہ جی کہ آپ کا جو احتساب کا عمل ہے اس کو روک دیں. اب آپ نے دو باتیں کی, ایک تو اس پروسیس کو کس طرح سے اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے, اور دوسرا یہ کہ جی ہم کیسز سے اپنے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں. مجھے بتائیں ہمارے خلاف جو انہوں نے ریفرنس بنانے تھے وہ بنا کے یہ دائر کر چکے ہوئے ہیں. اب ہم نے اپنا جو دفاع ہے وہ عدالتوں کے اندر پیش کرنا ہے. یہ ہمیں کس طرح سے ریلیف دے سکتے ہیں مجھے بتائیں, اور کون بندہ ان کے پاس آیا ہے کہ جی ہمیں آپ یہ ریلیف اور این آر او دے دیں, اور اس کے ساتھ ساتھ کیا یہ قابلیت اور یہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ جو اس ملک کے اندر فائنانس منسٹر اپنی مرضی کا نام لگا سکیں, وہ اتنی بڑی ایک کنسیشن کسی اپوزیشن کی پارٹی کو دے دیں. یہ قطعاً غلط ہے. صرف اور صرف ان کی نالائکی ہے جس نے لوگوں کی زندگی اجیرن کر دی اور ان سے چھٹکارا حاصل کرنا اب ناگزیر ہو گیا ہے. اب جہاں پہ اکاؤنٹیبلٹی کے پروسیس کی بات ہے وحید بھائی, مجھے بتائیں کیا وہ جو احتساب کا عمل ہے اس کی کوئی یارڈ اسٹک یا اس کا کوئی ٹچ سٹون نہیں ہوگا جس کے مطابق ہم دیکھیں گے کہ یہ پروسیس ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے, کیونکہ سپریم کورٹ نے تو یہاں پہ سٹیمپ لگا کے بتا دیا ہے کہ جی یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن. چلیں علی بھائی میں چاہوں گا کہ بتائیں اکراس دا بورڈ احتساب ہے, حیدر صاحب کے پاس دورہ میں آ رہے ہیں کہ نہیں ہے یہاں پہ. جب یہ ساری چیزیں ہیں اور سپریم کورٹ ویلیڈیٹ کر رہے ہیں تو پھر کم از کم اس کے پیچھے چھپنے کی کوشش تو نہ کریں نا, آ کے ریفارمز کی بات کریں, اداروں کو مضبوط کرنے کی بات کریں. قریش صاحب, حیدر زمان قریش صاحب, میرے آپ کے لیے یہی سوال ہے کہ پیپل آر بٹ کنفیوزڈ کہ آپ لوگوں کی لیڈرشپ کے کیسز چل رہے ہیں. اب نواز شریف صاحب باہر گئے, واپس ہی نہیں آئے, وہاں سے بیٹھ کے اب وہ مطلب کہ پالیٹکس کر رہے ہیں. صحت کی بنیاد پہ باہر گئے تھے, عدالتیں ان کو بلا رہی ہیں, واپس نہیں آ رہے. آپ کی لیڈرشپ یہیں پہ ہے, فیس کر رہی ہے سارا کچھ, بٹ لوگ کنفیوز ہیں کہ کیا عوام کے جو مسائل ہیں اس کی بنیاد پہ آپ لوگ باہر نکلنا چاہ رہے ہیں اور عوام کو بھی نکالنا چاہ رہے ہیں, یا کہ یہ جو کچھ کیسز وغیرہ ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے. وہی صاحب دیکھیے, میں کم از کم اپنی جماعت کی طرف سے آپ کو وضاحت سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے خلاف جو تقریباً 80% کیسز ہیں ایکسیپٹ فار توشہ خانہ اور پارک لین کا جو ریفرنس ہے, یہ تو پچھلی دور حکومت میں بنے نا, منی لانڈرنگ کی JIT بنی, یہ سب کچھ ہوا, ٹھیک ہے. تو اگر تو ہم اپنے بیانیے کے لیے عوام کے چھوڑ دیں ایک منٹ کے لیے, یہ تو ان کا بیانیہ ہے نا, اور یہ جان بوجھ کے PTI کا سوچی سمجھی بیانیہ ہے کہ یہ اپنے کیسز اور NRO کے لیے, یہ بھلا کیسے NRO دے سکتے ہیں. ہاں قریش صاحب, میں اگر آپ ناراض نہ ہو ایک انٹروینشن کرنا چاہتا ہوں. اگر 80% کیسز آپ کے اگر PMLN کی گورنمنٹ کے اندر بنے ہیں تو آپ لوگ پھر ہر وقت عمران خان کو اور ان کی گورنمنٹ کو کیوں آپ لوگ جو ہے مطلب مورد الزام ٹھہراتے رہتے ہیں اور ان پہ اٹیک کرتے ہیں کہ یہ سارا جو ہے گھٹ جوڑ ہے نیب کا اور ان کا. سن لیں اس لیے کہ نیب جو ہے طیبہ گل کے بعد تو نیب مادر پدر جو ہے وہ بیٹھ گئی ہے نا, گھٹنوں میں بیٹھ گئی ہے. اور مجھے بتائیں شہزاد اکبر کا کیا کام ہے؟ سپریم کورٹ کو کہنا پڑا کہ اسپیشل اسسٹنٹ آن اکاؤنٹیبلٹی کوئی پوسٹ ہی نہیں ہے. اٹ از اے بگ کانفلکٹ. حکومت کا کیا کام ہے کہ آپ اکاؤنٹیبلٹی کریں؟ اکاؤنٹیبلٹی کے لیے تو آپ کے پاس ایک آزاد خود مختار ادارہ ہے. ہاں آپ نے جن کو NRO دیا, چینی والوں کو دیا نا, 4 اپریل کو آئی FIA کی رپورٹ, اس کے بعد کدھر گئی؟ آج 6 مہینے ہو گئے ہیں, کوئی کچھ نہیں ہوئے گا. آٹے والوں کا کیا ہوگا؟ پیٹرول مافیا جو آپ کے وہ بیٹھے ہیں اسپیشل اسسٹنٹ, ہر اسپیشل اسسٹنٹ کے کارنامے ہیں. ابھی ایک زلفی بخاری کا کارنامہ آ رہا ہے روزویلٹ ہوٹل کا, انہوں نے جو معاہدہ کیا ہوا ہے. اسی طریقے سے اور لوگ ہیں. تو یہ لمبے جو ہیں جو ڈاکے ڈال رہے ہیں
اور لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے وزیر اعظم صبح شام آ کے تقریریں جھاڑتے ہیں کہ میں ان کو NRI دوں گا. ارے بھائی آپ یہ بتائیں کہ آپ کی حکومتی کارکردگی کیا ہے, اور ہم اس وقت لوگوں کی تکلیف, مہنگائی, بیڈ گورننس کے خلاف نکل رہے ہیں. اگر ہم نے اپنے لیے نکلنا ہوتا تو پہلے دن سپیچ جو زرداری صاحب نے کی اور چیئرمین بلاول نے کی وہ تو یہ تھی کہ قدم بتاؤ عمران خان, ہم تمہارے ساتھ ہیں, پاکستان کو سنبھالو, ہم تمہارے ساتھ کوآپریٹ کریں گے. کشمیر کا معاملہ آیا, گلگت بلتستان کا آیا, ٹڈی دل کا آیا, کرونا کا آیا, کہاں کہاں اپوزیشن نے آگے ہاتھ نہیں بڑھایا, لیکن آرمی چیف کو اپوزیشن سے انگیج کرنا پڑا, بزنس مینوں سے آرمی چیف کو انگیج کرنا پڑا, عمران خان نے نہیں کیا. تو یہ بیانیہ دیدہ دانستہ طور پر پی ٹی آئی اور کیا کہے کہ ہم نے دودھ اور شہد کی نہریں بکھیر دی ہیں, یعنی مہنگائی, غربت, افلاس, بھوک ننگ جو ہے پاکستان میں ختم ہو گئی ہے, پاکستان کی عزت بڑھ گئی ہے ان دا کمیٹی آف نیشنز. تو یہ باتیں یہ اور کر کیا سکتے ہیں. اور آج ہم بالکل صحیح کہا علی پرویز نے کہ آج ہم وہ 55 روپے کی چینی مانگ رہے ہیں, آج وہ 65 روپے لیٹر تیل مانگ رہے ہیں, آج 8 روپے یونٹ بجلی کا. رئیس صاحب اگر مثال کے طور پہ ایک چھوٹا سا آپ نے 30 سیکنڈ میں کائنڈلی مجھے جو ہے نا وہ میں نے پھر بریک پہ جانا ہے, اس سے پہلے آفتاب صاحب کی طرف بھی جانا ہے. آج آپ کے پاس گورنمنٹ آ جاتی ہے, یو آر آلسو ہولڈنگ اپوزیشن آف فائنانس سیکرٹری آف دا پارٹی. ڈو یو تھنک کہ آپ لوگ ریورٹ کر کے جو ہے جولائی 18 کے ریٹس پہ چلے جائیں گے؟ آنیسٹلی بتائیں, آنیسٹلی. نہیں, بہت ساری چیزوں کے تو ریٹس ہو سکتے ہیں نا. میں اب آپ کو اگر آپ اس پہ پورا پروگرام کریں وحید, آئی ول بی ویری ہیپی ٹو کم. میں آپ کو بتاؤں ان کی نالائکی کی وجہ سے ویٹ 7 ملین ٹن پروکیور ہوئی اور 1 مہینے کے اندر سمگل ہو گئی. ان کے فوڈ منسٹر نے فلور آف دا ہاؤس کہا آج 4000 روپیہ من گندم ہے پنجاب میں, پاکستان میں, ان کی نالائکی کی وجہ سے. اچھا, جو چیز شارٹ ہوتی ہے کہتے ہیں اس کا 400% ریٹ بتا دو, چلو مہنگی ہے مل تو رہی ہے. جس حکومت کی پالیسی یہ ہو, جس وزیر اعظم کو روپے گرنے کی قدر ٹی وی کے ٹکر سے پتا چلے, جس کو یہ رات کو نہ پتا ہو کہ 25 روپے تیل ایک رات میں بڑھ گیا, 300 ارب کا ڈاکہ ڈل گیا, جس کو یہ نہ پتا ہو کہ بجلی کے ریٹ بڑھ گئے, جس کو یہ نہ پتا ہو کہ سمری اس کے پڑے بغیر جو ہے اسپیشل اسسٹنٹ لگ بھی جاتے ہیں اور سیک بھی ہو جاتے ہیں, اور پھر وہ آپ کو اور مجھے آ کے کہتا ہے اگر میں وزیر اعظم ہوتا تو کسی کی ضرورت ہی میرے سے استعفیٰ. ارے بھائی, آپ کو ایک ویزے والے نے استعفیٰ دیا تھا, آپ میں تو اتنی ہمت نہیں تھی اس کا استعفیٰ قبول کر لیتے. تو یہ باتیں چھوڑیں. باقی آفتاب جہانگیر صاحب کی ایک بات کی میں وضاحت کرنا چاہوں گا, میں نے کسی ادارے کے خلاف بات نہیں کی, میں نے آپ کے سوال کا ایک ایکیڈیمک جواب دیا ہے کہ ہم نے ایکس ججز بھی ٹرائی کر لیے, سابقہ بیوروکریٹس بھی ٹرائی کر لیے, ہم نے ہر پولیٹیشین یو وانٹ کہ پولیٹیشین آ جائے. جی, میں نے کہا ہے کہ پارلیمان کے 2 فنکشنز ہیں, آئین پڑھ لیں, ایک ہے لیجسلیشن اور ایک ہے پارلیمنٹری اوور سائٹ وچ از ڈن تھرو دا کمیٹی سسٹمز. تو پارلیمنٹ کی ایک اکراس پارٹی, لیکن الیکشن کمیشن کے جو چیئرمین اپوائنٹمنٹ ہے, چیئرمین وہ جو چیف الیکشن کمشنر ہوتے ہیں, ظاہر ہے کہ وہ بھی آپ کی ایک کنسنسس سے ہی ان کو وہاں پہ وہ کیا جاتا ہے. کنسنسس کے بعد ریموٹ کنٹرول پہ ہو جائے تو اس کے اوپر تو پھر اینی بڈی کوڈ بی ریموٹ کنٹرول. آپ جب پرائم منسٹرز کو کہتے ہیں کہ ریموٹ کنٹرول ہے اس ملک کے اندر, پریزیڈنٹ جو ہیں وہ ریموٹ کنٹرول رہے ہیں, تو پھر کیسے؟ آفتاب صاحب میں ایک شارٹ بریک لے لیتا ہوں. آفتاب صاحب آپ کی طرف آتا ہوں ناظرین. جی, ایک شارٹ بریک لے لیتے ہیں, پھر میں آفتاب جہانگیر صاحب کی طرف چلوں گا بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. گفتگو ہو رہی ہے ملک کی سیاسی صورتحال پہ. آفتاب جہانگیر صاحب, مجھے یہ بتائیے گا کہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کے دوران ڈاکٹر وقار جو تھے وہ ان کے فائنانس سیکرٹری رہے, بڑی امپورٹنٹ پوزیشن, اور ڈار صاحب کو آپ لوگ ایکیوز کرتے رہے کہ انہوں نے ڈالر کو کنٹرول کیے رکھا, انہوں نے پیٹرولیم کے پرائسز کو نہیں بڑھایا تھا, آرٹیفیشل طریقے سے اکانومی کو چلاتے رہے. آج آپ لوگ جو ہے وہ آٹو کے طور پہ اکانومی کو چلا رہے ہیں اور ان کو ریونیو کی امپورٹنٹ پوزیشن دے دی آپ لوگوں نے. اٹ مینس کہ پھر اب جنرل مشرف کے ساتھ جو لوگ کام کرتے تھے, پیپلز پارٹی کے ساتھ جو لوگ ٹیم کام کرتی تھی فائنینس کی, اور پھر پی ایم ایل این کی, تو اٹ مینس کہ وہ پھر لوگ ٹھیک تھے اور ان کے ڈیسیژنز بھی ٹھیک تھے. کیا کہیں گے؟ وہی بات یہ ہے کہ اسحاق ڈار کے زمانے میں جو ڈالرز کو روکا گیا تو مفتی اسماعیل نے کیا کیا؟ مفتی اسماعیل نے کہا کہ وہ اس وقت زبردستی روکا گیا تھا, اس کی ایکچوئل پرائس 125 اور 130 ہونی چاہیے. اچھا, میرے دوست علی پرویز نے یہ بات کی کہ جی وہ پرائس ریٹ پہ لے آئیں تو میں کال آف کر دوں گا. تو میں علی بھائی سے یہ کہوں گا کہ علی بھائی, یہ جو دنیا کے اندر ایک انقلابی صورتحال اس وقت بڑھتا ہے پچھلے 7-8 مہینے سے, اس کو بھی کہیں کہ جی اللہ میاں وہ بھی تو نہ لاتا,
دیکھیں کاروبار پوری دنیا اس وقت پوری دنیا آپ اگر میں بھائی صاحب آپ دنیا میں باہر نکلتے ہیں یا جاتے ہوں گے یا لوگوں سے آپ کا انٹریکشن ہوگا تو آپ اس وقت یورپ میں چلے جائیں امریکہ میں چلے جائیں انگلینڈ میں چلے جائیں لوگ بہت پریشان ہیں لوگ کہتے ہیں ہم نے اپنی لائف میں یہ حالات نہیں دیکھے جو جس حالات سے ابھی ہم گزر رہے ہیں میں نے ابھی جانا ہے آفتاب صاحب آپ لوگ مجھے یہ بتائیں پاکستان ایک ایگریکلچر کنٹری ہے زرعی ملک ہے اگر وہ اپنے لوگوں کو روٹی بھی اگر نہیں دے سکتا ویٹ پرووائڈ نہیں کر سکتا سبزیاں اس ملک میں اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں پھل اس ملک سے باہر جاتے ہیں بھائی میری بات سن لیں میں نے آپ کی بات سن لی نہیں لیکن آپ لوگ دیکھیں نا لوگوں کو کم از کم ایسی بات کریں جس سے لوگ آپ لوگ کے اوپر یقین کرنا شروع کر دیں کیا پاکستان دنیا کا وہ خوبصورت ملک ہے دنیا کا چھٹا بڑا ملک ہے آبادی کے لحاظ سے صلاحیتوں کے حوالے سے ایگریکلچر ہے چاروں موسم ہے دنیا کی ہر نعمت پاکستان کے اندر موجود ہے لیکن آپ کو یہ پتہ ہے کہ لوگ ایگریکلچر سے لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی ریاض ملک آئے کوئی دوسرا بلڈر آئے اور ہماری زمینیں خرید لے سر یہ آپ دیکھیں نا بالکل ڈائیورٹ کر رہے ہیں نا مجھے یہ بتائیں چینی کے اندر جو اسکیم ہوا آٹے کے اندر یہاں سے باہر لے جا کے کوئی افغانستان کو کہاں لے جا کے مہنگا بیچ رہا ہے ملک کے اندر روٹی جو ہے 5 روپے سے 15 روپے تک پہنچ چکی ہے اور آپ لوگ کہتے ہیں جی پوری دنیا کے اندر کرونا تو ابھی 8 مہینے ہوئے نا پروگرام میں بیٹھا ہوا ایک پیغام دیکھ رہا تھا آپ کا چینل جن میں ٹی وی چینل آپ کا نہیں ہوگا کسی اور کا ہوگا اس میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک فارمسٹ کا کوئی لیڈر تھا اس نے کہا کہ اس سے سوال کیا کہ جی یہ جو سبزیاں اور یہ کیوں مہنگی ہو گئی اس نے کہا جی حالات دیکھ رہے ہیں آپ سیلاب آئے یہ آیا اس پہ 2-3 مہینے لگیں گے پاکستان میں کہاں پہ اتنا میسو لیول کے اوپر ساری آپ کی زمینیں بہ کے چلی گئی ہیں ایگریکلچر یہ تو قومیں جو ہیں وہ مشکل وقت سے بھی نکل جاتی ہیں انشاءاللہ ہم بھی نکلیں گے کیونکہ دیکھیں میں یہ کہتا ہوں پھر آپ سے ایک بات کہوں گا کہ اگر ہم نے اپنے نظام کو بہتر کرنا ہے ہم نے اپنے ریفارمز لے کر آئیں اور ہم اپنے عوام کے فیصلہ عوام پر چھوڑ دیں کہ عوام کیا چاہتی ہے لیکن اگر ہم چلیں آفتاب صاحب ٹائم بالکل ختم ہو چکا ہے میں چاہوں گا علی صاحب جسٹ 30 سیکنڈ فار یو پلیز گیو اے کنکلوڈنگ ریمارکس پلیز اور پھر قریش صاحب سے یہ آفتاب جہانگیر صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کرونا سے دنیا کی معیشتیں ہل گئی ہیں پر میں گزارش اتنی سی کرنا چاہ رہا تھا کہ موسٹلی جو وہاں پہ ریسیشن آئی ہے قیمتیں گر گئی ہیں تیل کی قیمت $40 پر بیرل ہوگی ہے کیونکہ کوئی لینے والا نہیں ہے تو ہمارے جو یہاں کے نالائق حکمران تھے وہ یہ ریلیف لوگوں کو دینے کے بجائے ان کی تکلیف کا ازالہ کرنے کے بجائے راتوں رات 30 روپے کی PDL لگا دیتے ہیں اور ان کی جیب سے پیسہ کھینچنا شروع کر دیتے ہیں اس کا کرونا کے ساتھ کیا تعلق ہے مجھے بتائیں ان کے پہلے سال کے اندر یہ کیا کرتے رہے اس کا کرونا سے کیا تعلق ہے ان سے پوچھیں کہ اگر KPK کی حکومت نے جو اس کو گندم پرچیز کرنے کا ٹارگٹ رکھا تھا اس سال کا وہ خریدی نہیں اور اس کے بعد ساری کی ساری پنجاب کی اور سندھ کی جو گندم ہے وہ اسمگل کروا دی اس کا کرونا کے ساتھ کیا تعلق تھا اگر وحید بھائی ہم نے کسی چیز کی کریکشن کی طرف جانا ہے تو پہلے اپنی کمزوری کو ماننا بالکل ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے علی بھائی میں اب چاہوں گا کہ حیدر زمان قریشی صاحب کنکلوڈنگ مارکس پلیز 30 سیکنڈ مجھ سے زیادہ تو زراعت سے کوئی وابستہ نہیں ہے تو میں صدیقی صاحب کو کہوں گا آپ ہی کی پنجاب حکومت نے 1.5 سال سے بین لگایا ہوا ہے پرائیویٹ ہاؤسنگ کالونیز کے لیے زرعی لینڈ آپ ایکوائر نہیں کر سکتے پہلی بات اس بین کے باوجود یہ حالات ہیں کہ گندم سمگل ہوگی اور چینی تو 55 کی ہونی تھی نا کیونکہ آپ نے چور لٹیروں کو کچھ کو خیر لندن بگا دیا لیکن باقیوں کو تو پاکستان میں رکھا ہوا ہے ان سے ریکور کرنا تھا آپ نے سارے جو چور ڈاکو ہیں آپ کی کابینہ میں بیٹھے ہیں اور وہ روز آ کے لیکچر دیتے ہیں میں چھوڑوں گا میں یہ نہیں کروں گا اور آپ نے تو جزیرے نہیں چھوڑے آپ زمین آپ تو جزیرے لے کے آپ ماحولیات کو قابو چلیں آپ اللہ تلے یار جو ہے وہ آ کے اپارٹمنٹ بنائے بہت شکریہ پاکستانیوں کو گورننس پہ فوکس کریں پاکستان کی عوام باقی تکلیف میں بہت شکریہ حیدر زمان قریشی صاحب آپ کا آفتاب جہانگیر صاحب آپ کا بھی اور علی پرویز ملک صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے کل دوبارہ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اجازت دیجیے اللہ حافظ